بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تسمیہ اور سورہ فاتحہ کلام خدا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان میں اپنے بندوں کو گویا کہلوا رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں کہ میرے بندو اس طرح کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح کہو الحمدللہ رب العالمین۔ پھر جب بندہ اس طرح کہتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے اور ناسمجھ بچے کو کہتے ہیں کہو امی جان، ابا جان۔ پھر جب بچہ اسی طرح کہتا ہے، ادب سے امی ابو کا نام لیتا ہے، تو ماں باپ پھر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہلواتے ہیں کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ میں دعا ہے تو شروع کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ان کی تعریف و تعظیم ہے۔ اس کے بعد 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے اپنی نسبت اور اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے سوالی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ شروع میں تسمیہ میں اور شروع کی 3 آیتوں میں تو غائبانہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کی، وہ سب پر مہربان، وہ بہت مہربان، وہ روز جزا کا مالک۔ اب یہاں 4تھی آیت میں آ کر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے بصیغہ خطاب بات شروع کر دی کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ جیسے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں تھے اور اب وہ سامنے ہیں۔ اس کی بھلا کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے کرتے ان کے قریب آتے گئے اور دل کا رخ ان کی طرف ہو گیا اور باطنی طور پر ہم ان کے سامنے آ گئے اور کیفیت حضوری کی بن گئی۔ اس لیے اب ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔
عبادت کیا ہے؟ لغت والوں کے نزدیک عبادت ذلت کے معنی میں ہے۔ دیکھیے، عالم اسباب میں، دائرہ اسباب میں تو سب ایک دوسرے کو نفع نقصان دیتے رہتے ہیں، لیکن کسی ذات کو اسباب سے ہٹ کر ما فوق الاسباب نفع نقصان پر قادر اور متصرف، مثلاً پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، امیر غریب کرنے والا مان کر اس کی تعظیم کرنا اور خود کو اپنے اختیار سے اس کا تابع کر دینا، اس کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی ایسے بھی ہیں جو جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے کچھ غیب کی خبریں لا کر دیں اور کچھ کرشمے دکھائے تو ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں بل کانوا یعبدون الجن، جنوں کی عبادت کرتے رہے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ اور کوئی بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا بتوں کی عبادت سے۔ یہ وہ چیز ہے کہ تمام انبیاء کرام نے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت اختیار کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو انسانوں کو میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ کی عبادت وہ کام ہے جو ہماری وجہ تخلیق ہے، جس کی وجہ سے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق، اپنی نسبت کا اظہار کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ سے مدد چاہنے والے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے اس مقصد زندگی کو، کار زندگی کو سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی اور اپنی مخلصانہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔